جناب چیئرمین، گزارش یہ ہے کہ جب یہ کریش ہوا کراچی میں تو سارا ملک اس کے زد میں آ گیا اور 99 لوگ جو تھے ان کی شہادتیں ہو گئیں اور یہ ہر علاقے سے یہ لوگ اس پر سوار تھے اور عید کے ایک دن پہلے وہاں پہنچنا چاہتے تھے. لیکن جب یہ ایسا معاملہ ہوتا ہے تو پھر دو صورتیں سامنے آتی ہیں. بڑی سمپل سی بات ہے، اگر تو پائلٹ کی غلطی ہو اس کی اور امپلیکیشنز ہیں، بالخصوص اس کی اپنی زندگی کے وہ فائنینشیل ایسپیکٹ جو ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں، کیونکہ وہ تو اب سامنے آ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ غلطی مجھ سے نہیں ہوئی، فلاں سے ہوئی یا اس کا کیا نتیجہ نکلا. لیکن دوسری طرف اگر کمپنی یا انتظامیہ کی کوئی غلطی ہو تو اس کی امپلیکیشن بہت زیادہ ہوتی ہے، کمپنسیشن بھی بہت دینی پڑتی ہے اور بالخصوص اس کمپنی کو جس جہاز تھا. تو یہ اس کو اگر آپ وے کریں 1 اور 1 لاکھ کا یعنی فرق ہوتا ہے. آسان بات یہی ہوتی ہے جو ہے ویسے ظلم، ایک آدمی جو ڈیوٹی کرتے کرتے چلا گیا، شہید ہو گیا، اس کے بھی آخر کوئی باپ ہے، کوئی بچے ہیں، کوئی بیوی ہے، وہ خود اس کی ذات بھی ہے، اس چیز کا بھی خیال رکھا جانا چاہیے. لیکن وہ نہ صحیح، لیکن اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے یہ ڈالا جائے پائلٹ کے اوپر، اور اس سے پھر کمپنی بھی خوش ہو جاتی ہے، وہ پھر مراعات بھی دینے کو تیار ہو جاتی ہے، پھر کوآپریٹ بھی کرتی ہے. اور اگر پائلٹ کو اگر آپ چھوڑ دیں یا انصاف پر جانا چاہیں تو دونوں چیزوں میں سے پھر جو آپ مقرر کرتے ہیں انویسٹیگیشن کے لیے وہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہونا چاہیے جو یہ دیکھ سکے کہ کیا اصل حقائق کیا تھے. اس معاملے میں نے خود یہ محسوس کیا اور جس کسی سے بات ہوئی انہوں نے یہی کہا کہ پہلے دن سے پہلی فرصت میں ہی رخ اس کو وہ دیا گیا کہ پائلٹ کی غلطی ہے، اور بار بار جہاز آتا ہے اور وہ لینڈ کرتا ہے اور اس کے گیئر نہیں کھلے ہوئے، اور وہ کہتے ہیں جی جب ایک دفعہ رگڑ اس نے کھا لی تھی تو پھر دوبارہ کیوں گیا. اور جو کنٹرول ٹاور میں بیٹھا ہوا تھا افسر، اس کو انہوں نے پہلے دن ہی گرفتار کر لیا. کس لیے؟ کہ وہ وہی بیان دے جو ہم اسے کہیں گے، کیونکہ اور تو کوئی آدمی اس میں ملوث ہی نہیں تھا. اور اس کو گرفتار کر لیا گیا اور اس کے بعد پھر اس نے بیان دیا کہ میں اس کو یہ کہتا تھا، وہ میری بات اس نے نہیں مانی. یہ کہنے کے بعد پھر معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا. اور یہ ایک عجیب صورت ہو گئی ہے کہ فوجداری کسی کے خلاف مقدمہ ہو یا کوئی جیسے یہ باہر سے کوئی خاتون آئی تھی تو اس نے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے بارے میں بھی بات کی اور منسٹرز کے اور پرائم منسٹر کے بھی بارے میں بات کی، تو وہ میڈیا نے اس کو اٹھا لیا اور ایسا اس کو رخ دیا کہ آدمی شرمندہ ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے اس معاملے میں بھی پہلے لمحے یہ محسوس ہونا شروع ہو گیا تھا کہ اس کو یہی رخ دیا جا رہا ہے کہ یہ پائلٹ کی غلطی ہے، اور اس سے بچت بھی ہو جاتی مالی طور پر بھی. اور وہ تو کمپنی سے تو آپ کے معاملات ابھی باقی ہیں، اس کو آپ نے کیا کرنا ہے. وہ تو اس میں تو نہ منسٹر ایویشن جن کو میں بڑے طویل عرصے سے جانتا ہوں اینڈ آئی ریسپیکٹ ہم، وہ وہاں جا کر کہتے ہیں کہ ہم صاف جو ہوگی کریں گے. انہوں نے تو نہیں نہ کرنا، جو آپ نے کمیٹی بنائی ہے اس نے کرنا ہے، اور وہ وہی کرے گی جو انتظامیہ اس کو کہہ رہی ہے. دوسرے کسی کو اور کو پائلٹس ایسوسیشن کو نمائندگی بھی نہیں دی گئی کہ ہم یہ کیسے کریں جی کہ ایسے لوگوں کو بھی نمائندگی دیں جس کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے. وہ بتا سکتے تھے کہ
ان معاملات میں ہوتا کیا ہے، کیا کیا زیادتیاں ہوتی ہیں، کیا کیا پریشرز ہوتے ہیں، اور پھر جی وہ مل نہیں رہا، جو بلیک باکس ہے وہ مل نہیں رہا، اور یہ معاملہ چلاتے چلاتے جب رواں ہو گیا تو ان کا وہ مل گیا۔ وہ کہاں سے مل گیا جو پہلے نہیں مل رہا تھا؟ وہ چھوٹے چیزیں تو نہیں ہوتی نا، اور ان کے اندر بیپر بھی ہوتے ہیں لگے ہوئے، وہ پتہ لگ جاتا ہے کہ سمندر میں گرا ہے یا باہر گرا ہے، کہ اور اتنا سخت جان ہوتا ہے کہ وہ آدمی اس کو مس نہیں کر سکتا۔ وہ موجود تھا لیکن اسے یہ ظاہر کیا گیا تیسرے چوتھے دن کہ وہ مل گیا ہے، اور اس کی جو ہے وہ اس کی جو اس کا جو طریقہ کار ہے، اس کو وہی کمپنی کرے گی اوپن جو ملوث ہے، جو فریق ہے۔ تو اس لحاظ سے بڑا دکھ ہوتا تھا، تکلیف ہوتی تھی، ورنہ میرے یہاں کھڑے ہونے کی ضرورت بھی نہیں تھی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک طرف وہ پائلٹ ہے جو اپنے دفاع نہیں کر سکتا، حقائق نہیں بتا سکتا، اور دوسری طرف مالی مفادات ہیں جن کو سامنے رکھا جاتا ہے۔ خواہ کرونا کا معاملہ ہو تو اس میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ جی زندگیاں بچانی ہیں یا مالی طور پر لوگوں کو بحال رکھنا ہے، مال یا جان۔ اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس انکوائری کا ہمارے اوپر جو لوگ انڈیپینڈنٹلی دیکھتے ہیں، ہمارا کوئی تعلق اس بیچارے پائلٹ کے ساتھ نہیں ہے۔ ہماری ہمدردی اس وجہ سے ہوتی گئی کہ اس مرحوم کے ساتھ زیادتی ہوتے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، ٹیلی ویژن کے اوپر، اخبارات کے اندر، کہ ایک رخ دیا جا رہا ہے زبردستی جو غیر مناسب ہے۔ شکریہ۔ سینیٹر جاوید عباسی صاحب پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔